پاک سرزمین شاد باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء JUIF میں آج کا تو نہیں پکار رہا ہوں، میں 15 سال سے پکار رہا ہوں کہ شاید یہ لوگ جسمانی طور پہ تو ہماری سوسائٹی سے نسبت رکھتے ہوں، لیکن ان کی روح، ان کا مزاج، ان کا اخلاق، ان کا تہذیب نہ پشتونوں کے ہیں اور نہ پاکستانیوں کے ہیں. یہ لوگ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے. آج اگر عمران خان کھل کر رہا ہے یا بے ساختہ ہو رہا ہے یا بابلا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکا. لیکن ہم نے بڑی استقامت کے ساتھ اس شخص کا ہم نے مقابلہ کیا، ایک نظریے کا مقابلہ کیا، ایک فرودیت کا مقابلہ کیا. ہم نے اسرائیلی ایجنڈے کا مقابلہ کیا، ہم نے امریکی بالادستی کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے انہی لوگوں کا ہم نے پاکستان سے جنازہ نکالا. میں آج پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کو تہذیب سکھانا چاہتا ہوں، تہذیب یاد دلانا چاہتا ہوں، اور پشتون نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کا تہذیب یاد دلانا چاہتا ہوں، اور پشتون نوجوانوں کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں، اور پشتون نوجوانوں کو ان کا تہذیب و تمدن یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہوں. پشتونوں کے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرے پشتون بھائیوں، آپ کو آج ایک فتنے کی بات بتا رہا ہوں. عمران خان، اگر تم اتنے دیانتدار اور امانتدار ہو تو تم دوسروں پہ اتنے الزامات کی بارش کیوں برساتے ہو؟ اگر باقی سب چور ہیں، سب پارٹیوں والے چور ہیں، تو عمران خان مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر پاکستان کے جتنے ممالک باقی دوست ہیں، آپ پر انہوں نے اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اور آج اگر اس دفعہ پاکستان میں عدم استحکام آیا، پھر تمہارے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا، پاکستان کو دیوالیہ بن کے کنارے کھڑا کیا گیا،
اور پھر بالآخر تمہاری حکومت ختم ہوئی تو تم نے کچھ دنوں کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور پھر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ہمیں اپنے دوستوں نے کہا اگر یہ آدمی دوبارہ آتا ہے تو ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں گے۔